وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ میں نے تھینک یو سر، اصل اللہ آپ میں کو سلامتی دے۔ آمین، اہل بیت اطہار علیہم الصلوات والتسلیمات پر فضائل سنانے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بیان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ چادر اتھر لی، اس میں مولا علی علیہ السلام کو لیا، بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا کو لیا، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اور مولا علی وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا سے مراد سردار ہے، آقا ہے، کہ ان سے جو پیار کرے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی سے محبت کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا کہ مگر منافق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہیں خوشخبری سناؤ، تیرا گھر میرے گھر کے جنت میں ساتھ ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں میرے بھائیوں، میں آج پاکستان میں جتنے بھی سنی بھائی دیکھ رہے ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا ہم ان کی مبارک سبیل کو اپنائیں، ان کی مبارک روش کو اپنائیں، جن سے اللہ کے نبی نے اللہ نے پیار فرمایا ہے کہ کسی اہل بیت کا میں قربان جاؤں، ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ کے نبی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا حسن بھائی، میں آپ کے پہلے بھی سنا چکا ہوں، شجرہ طیبہ شجرہ پاک ایک ہی ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی خون ہے، پاکیزہ پاک ہستیاں ہیں، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کینان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن رعو بن فاہج بن آبر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالخ بن ادریس بن یرد بن محل الایل بن قینان بن آنوش بن شس اور بن آدم علیہ السلام، ان سے اللہ نے پیار فرمایا ہے، اہل بیت سے اللہ نے پیار فرمایا ہے، جو ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ، بلکہ اس امت تک جو ٹرانسفر کی ہیں دو چیزیں، کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل کی تعلیمات اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کی مبارک روش کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ان کی مبارک روش پر ان سے عشق نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ جیسے کہ لوگ ناکام ہوئے جنہوں نے بغض رکھا سے ان پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا
شروع سے لے کر آخر تک ان پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اہل بیت سے پیار کیا شروع سے لے کر آخر تک ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور حسن حسین پر بات کروں گا کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار صرف حسنین ہیں اور کسی کو نہیں فرمایا، بے شک وہ پہلے والوں میں سے ہوں یا قریبی ہوں، مگر حسنین کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو چوما، جن کے ہونٹوں کو چوما، جن کے بدن کو چوما، میں کیا شان بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک ہستیوں کی ہمیں روش پر چلنے والا بنائے، اور میں پاکستان کے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو حسن اللہ یاری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ بھائیو ہم ایک ہو جائیں، جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اختلاف کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا اختلاف رکھیں مگر جھگڑا نہ کریں، اختلاف کریں مگر لڑائی نہ کریں۔ اہل بیت والے تو بڑے محبت والے ہوتے ہیں، اور میں اس میں شیعہ بھائیوں کو میں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، اتحاد کی بات کی ہے، پیار کی بات کی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب کے میں چینل کے توسط سے شیعہ بھائی کو کہوں گا کہ آؤ بھائیو ہم امت بن کر چلیں، ایک ہوں، اور اہل بیت کے صدقے ہم ایک ہو جائیں، مولا علی علیہ السلام کے صدقے، مولا حسن، مولا حسین عالی مقام کے صدقے، ان پاکوں کے صدقے ہم ایک ہو جائیں، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا۔ اور پاکستان کو حسن بھائی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے تو اللہ کی مددیں نصرتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے، حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے۔ ابھی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا ہوا تھا فیصل آباد جی میں جی 1.5 ہفتے پہلے، تو وہ بھی ماشاءاللہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے وہ یعنی کہ داعی ہیں، اہل بیت دفاع اہل بیت ہیں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ اس ظلم کو کیا وہ تو ان کی بڑی وہ ان کو لے کے آئے کرتے نا، ہیں، کلاس کبھی لیتے ساتھ لے کے آئے نا ہمارے پروگرام میں، ان کو دعوت دیں آپ ہماری طرف سے، کیا خیال ہے؟ ماشاء ہاں اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں میں مولانا طارق جمیل ابھی جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، تو میں مولانا صاحب کو حسن اللہ یاری بھائی کا سلام پہنچا دوں گا، اور یہ گزارش بالکل کروں بالکل گا کہ بالکل حسن اللہ یاری بھائی کی خواہش ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بالکل پروگرام میں آئیں، مولانا طارق بالکل، جمیل صاحب جو ہے اتحاد پر بات کریں۔ آپ حسن بھائی بات کریں گے مولانا صاحب سے؟ کیوں نہیں بات کریں گے، بات کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ ماشاء اللہ، تو میں اس پر یہ اللہ بات آپ کو کروں گا عزت دے۔ اخیر میں۔ جی سر، جی جی حسن بھائی ایک بات میں نے کرنی ہے، پھر میں اجازت چاہتا ہوں جی سر۔ کہ یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، امام حسن، امام حسین علی مقام، پاکیزہ پاک ہستیاں ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کہ جو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ میرے استاد ہیں، وہ میں نے ان سے اخلاق سیکھے اللہ کی قسم۔ جی نے مرزا بھائی ہمارے فرینڈ ہو سکتے ہیں، مفتی طارق مسعود بھائی یا جو بھی ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، یا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، حسن اللہ یاری صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنا استاد کہتا ہوں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے میں آپ سے جا چاہتا ہوں۔ ابن جوزی ایک ہیں تسنن کے عالم، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، ہر سیدہ ہیرا مطہرہ وہ بیوہ گئیں، وہ سمرقند روٹی کی طرح دو سرداروں سے پوچھ کہ مجھے کوئی کھانا ٹھکانا ہے، تو ادھر کے جو سردار تھے انہوں نے کہا جی کہ ایک، بلکہ لوگوں نے کہا ایک مسلمان سردار ہے، اس کے پاس آپ چلی جائیں، وہاں سے آپ کو ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ وہاں چلی گئیں، وہاں جا کے کہنے لگی میں غریبن ہوں، میں پردیسن ہوں، اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانہ چاہیے۔ تو اس سردار جو مسلمان تھا اس کے نصیب ہارے ہوئے تھے، اس نے کہا مجھے کوئی لکھا ہوا پیش کر، آئیڈینٹیفائی کہ تو واقعی یعنی کہ ہے، اور اس نے کہا میں آل رسول ہوں۔ ان سیدہ طاہرہ نے فرمایا میں آل رسول ہوں، تو مسلمان نے کہا جی مجھے لکھا ہوا پیش کرو تو آل رسول ہے۔ کہا میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں پیش کروں کہ میں آل رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ادھر تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں کیسے مانوں تو آل رسول ہے؟ تو وہ عورت، وہ سیدہ طاہرہ اپنے بچیوں کو لے کر آگ کے پجاری ایک سردار تھا سمرقند میں، ان کے پاس چلی گئیں، اس سے کہنے لگی میں غریبن ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ٹھکانا چاہیے۔
اس نے نہیں بتایا کہ میں آل رسول ہوں، کیونکہ پارسی کو کیا پتا آل رسول کیا ہستی ہیں، کیا مقام ہے. صحیح. تو اس نے بیوی سے بات کی، رات ٹھنڈ ہے، دو بچیاں ہیں، ایک عورت آئی ہیں، وہ کھانا ٹھکانا مانگ رہی ہیں. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پارسی کی بیوی نے دے دیا جائے ٹھکانا بھی کھانا بھی. اسی رات مسلمان سردار کو خواب آیا کہ وہ جنت کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دائیں طرف نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور اس کے بائیں طرف جنت کا محل ہے. وہ سردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کا محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کا محل ایک مسلمان کا ہے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں. تو اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. میری بچیاں میری بیٹیاں تیرے دروازے پر آئیں تو انہیں سے دلیلیں مانگی، جاؤ میری نظروں سے اوجھل ہو جا. وہ زندہ باد. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت عالی بات ہے.